بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن عربی کے دوسرے لیول کا ہم پہلا سبق مضاف کے بارے میں پڑھ چکے۔ مضاف وہ فعل جس میں کوئی ایک حرف دو مرتبہ آیا ہو۔ اس کے بعد دوسرا فعل جس کو ہم نے قرآن عربی میں پڑھنا ہے آج کے سبق میں، وہ ہے محموز۔ محموز بھی فعل کی ایک قسم ہے۔ یہ وہ فعل ہے جس میں کوئی ایک حرف حمزہ ہو۔ جیسے ہم نے لیول نمبر 1 میں جب فعل ماضی پڑھا تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ فعل 3 حرفوں کا مجموعہ ہوتا ہے، فا، عین، لام، جس کے مجموعے کو فعل کہتے ہیں۔ تو اگر فا، عین، لام ان تینوں حرفوں میں سے کسی ایک حرف کی جگہ حمزہ ہو تو عربی میں اسے محموز کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں محموز کے کل 62 افعال استعمال ہوئے، 62 افعال آئے ہیں، لیکن ان کا استعمال 3085 بار ہے۔ 62 روٹ اور مادے ہیں، ان سے 3085 الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں۔ اس لیے آج کے سبق کو سمجھ لینے کے بعد 3085 الفاظ قرآن پاک کے ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ یعنی محموز وہ ہے جس کے فا، عین، لام میں سے کسی حرف کے مقابلے میں کسی حرف کی جگہ پر حمزہ ہو، اس کو محموز کہتے ہیں۔ لیکن جب اس سے ہم دوسری گردانیں بنائیں گے تو امر بناتے وقت کبھی وہ حمزہ غائب ہو جاتا ہے، اس لیے امر کی گردان میں یہاں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی۔ جیسے آپ کے سامنے دیکھیں آپ آخذ، اس کے پہلے حرف کی جگہ پر حمزہ ہے، آخذ، اس کا فعل مضارع آئے گا یأخذ، لیکن امر جب آئے گا تو وہ حمزہ نظر بھی نہیں آئے گا، خذ، اس کا معنی ہے پکڑنا۔ اور اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 138 الفاظ استعمال ہوئے۔ جیسے عین کی جگہ پر اگر حمزہ ہو، سأل، دیکھیں یہاں پہلا حرف حمزہ نہیں ہے لیکن دوسرا حرف حمزہ ہے، تو یہ بھی محموز ہے، جس کا فعل مضارع یسأل اور امر جو ہے وہ سل، یعنی اس کے شروع میں حمزہ نہیں آئے گا، سوال کرنے کو کہتے ہیں۔ جب ہمیں محموز کی تعریف پتہ چلی کہ فا، عین اور لام میں سے کسی ایک حرف کی جگہ پر حمزہ ہو تو وہ محموز ہے۔ اب حمزہ فا کی جگہ پہ ہو سکتا ہے، عین کی جگہ پر بھی اور لام کی جگہ پر بھی۔ اس وجہ سے محموز کی قدرتی طور پر 3 قسمیں بن گئی۔ حمزہ اگر پہلے حرف میں ہو تو اسے کہتے ہیں محموز الفا، کیونکہ فا کی جگہ پر ہے۔ جیسے آکالا، اب دیکھیں شروع میں حمزہ ہے بمعنی کھایا، اور اگر حمزہ دوسری جگہ پر ہے، پہلے حرف کی جگہ نہیں دوسرے حرف کی جگہ ہے، تو وہ چونکہ دوسرا حرف ہے عین تو اسے کہتے ہیں محموز العین۔ جیسے آپ کے سامنے سآلہ، یہاں سین پہلا حرف ہے اور حمزہ دوسرا حرف، اس کا معنی ہے پوچھا۔ اسی سے لفظ ہم سائل استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا، یا وہ حمزہ عین کی جگہ پر، لام کی جگہ پر ہوگا، یعنی تیسرے حرف کے مقابلے میں، پہلے حرف کے جگہ پہ نہیں ہوگا نہ دوسرے، تیسرے جگہ پہ ہوگا، تو اسے کہتے ہیں محموز اللام، کیونکہ تیسرا حرف فا، عین، لام میں سے لام ہے۔ جیسے قرأ، جہاں دیکھیں قاف پہلا حرف، را دوسرا حرف اور حمزہ تیسرا حرف، اس کا معنی ہے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں محموز اللام۔ گویا کہ محموز کی 3 قسمیں ہیں۔ محموز وہ فعل جس میں حمزہ ہو، پہلی قسم محموز الفا، وہ لفظ جس کا پہلا حرف حمزہ ہو، جیسے یہاں بھی آمینہ، اس کا معنی ہے وہ مأمون ہوا، محفوظ ہوا۔ دوسری قسم محموز العین، وہ لفظ جس کا دوسرا حرف حمزہ ہو، جیسے یا عیسیٰ، جہاں دیکھیں دوسرا حرف حمزہ ہے وہ مایوس ہوا۔ تیسری قسم محموز اللام، وہ لفظ جس کا تیسرا حرف حمزہ ہو، جیسے قرأ، تیسری جگہ پہ حمزہ ہے، اس کا معنی ہے اس نے پڑھا۔ اب ان میں زیادہ تر قرآن پاک میں جو استعمال ہوا ہے وہ محموز الفا ہوا ہے، یعنی جہاں حمزہ پہلے حرف میں ہو۔ یہ قرآن پاک میں اس سے 39 افعال آئے ہیں، اور وہ 39 افعال 2420 مرتبہ استعمال ہوئے، یعنی ان کا روٹ اور مادے اور روٹ کے اعتبار سے 39 ہیں، لیکن ان سے مختلف ورب اور افعال استعمال ہوئے ہیں، وہ تقریباً 2420 ہیں۔ دوسرے نمبر پر جب حمزہ تیسرے حرف کی جگہ پر ہو، یعنی لام کی مقابلے میں
تو اسے کہتے ہیں محموز اللام۔ یہ 14 افعال اس سے قرآن پاک میں آئے ہیں، لیکن ان کا استعمال 212 مرتبہ ہے مختلف فعلوں اور وربوں کے اعتبار سے۔ اور جبکہ اگر دوسرے حرف کی جگہ پر حمزہ آیا ہے جسے محموز العین کہتے ہیں، اس سے صرف 9 افعال قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں باعتبار مادہ اور روٹ کے، جبکہ ان کا استعمال 453 بار ہیں مختلف ورب اور افعال کی جگہ۔ آج کے سبق میں ہم محموز الفا کو سمجھتے ہیں کہ جب حمزہ پہلے حرف کی جگہ پر ہو یعنی فا کے مقابلے میں۔ جیسے دیکھیں آپ کے سامنے پہلی لائن میں 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے آذینہ، پہلے حرف کی جگہ پر حمزہ ہے، اس کا معنی اس نے اجازت دی۔ آذینہ اس مادہ اور روٹ سے قرآن پاک میں 81 الفاظ آئے ہیں۔ دوسرا ہے آخذ، یہاں بھی دیکھیں پہلا حرف حمزہ ہے جس کا معنی اس نے لیا، اس نے پکڑا۔ اس مادہ اور روٹ سے قرآن پاک میں 138 الفاظ استعمال ہوئے۔ تیسرا ہے آمارہ، یہاں بھی پہلا حرف حمزہ ہے، اس نے حکم دیا۔ اس مادہ اور روٹ سے قرآن پاک میں 254 الفاظ استعمال ہوئے۔ تو محموز الافعال کل 39 افعال ہیں۔ اگر آپ 39 افعال کو سمجھ لیں گے پھر انہی سے مختلف شکلوں میں 2420 الفاظ آئے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھیں، یہاں بھی 3 لفظ ذکر ہیں۔ آکل، پہلا حرف حمزہ ہے، اس نے کھایا۔ عقل کھانے کو کہتے ہیں۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں 112 الفاظ استعمال ہوئے۔ دوسرا آخذ، یہاں بھی پہلا حرف حمزہ ہے جس کا معنی اس نے لیا۔ اس مادہ سے 51 الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے۔ تیسرا آمارہ، پہلا حرف حمزہ ہے، اس کا معنی ہے اس نے حکم دیا۔ اس مادہ اور روٹ سے قرآن پاک میں 231 الفاظ استعمال ہوئے۔ کچھ قرآن پاک کی آیات سے بھی اس کی مشق کر لیں۔ جیسے پہلی آیت ہمارے سامنے وہ ہے آذینہ کی۔ آذینہ کا معنی ہوتا ہے اجازت دینا۔ سورہ نبا قرآن پاک کا 30واں پارہ، اس کی سورت کی آیت نمبر 38، اللہ فرماتے ہیں من آذینہ، من یہ اسماء موصولہ میں سے لیول 1 میں سبق نمبر 18 آپ نے پڑھا، ریلیٹیو پروناؤنز، جس کو آذینہ اجازت دی، یہ فعل ماضی ہے پرفیکٹ ٹینس، لہو اس کے لیے، الرحمن رحمان جس کو رحمان نے اجازت دی، یعنی کل میدان محشر میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، وہی بات کرے گا جسے اللہ اجازت دیں گے، اور جھوٹ فراڈ نہیں، بالکل صحیح بات کرے گا۔ اگلی آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 8، وقد، واو کا معنی اور، قد تحقیق یا بے شک، آخذ اس نے لیا۔ ابھی آپ نے اس روٹ کو سمجھا، اس کا معنی ہوتا ہے اخذ کا لینا یا پکڑنا۔ میثاقکم تم سے پکا وعدہ، ایک ہے وعدہ ایک ہے میثاق۔ میثاق پکا اور پختہ وعدے کو کہتے ہیں۔ آگے ہے کم، یہ اٹیچڈ پروناؤن میں سے قرآن عربی لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 3 جو ناقابل شمار مرتبہ قرآن پاک میں آئے ہیں۔ تو میثاق جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، میثاق مدینہ، اور تحقیق لیا اس نے تم سے پختہ وعدہ۔ اگلی آیت ہے خذ العفو وامر بالعرف، سورہ اعراف آیت نمبر 199۔ خذ، یہ دیکھیں آخذ سے امر ہے، اس کے شروع میں حمزہ نہیں ہے، یہ امر آ گیا آخذ سے۔ خذ آپ لیں یا پکڑیں، العفو درگزر کو آپ پکڑیں یعنی درگزر کریں، وامر آمارہ سے ہے، امر ہے یہاں حمزہ ہے، اور حکم کریں آپ بالعرف اچھی بات کا۔ چوتھی آیت ہمارے پاس وہ ہے یأکل مما تأکلون من، سورہ مؤمنون آیت نمبر 33۔ یأکل، یہاں دیکھیں آکالا اسی سے فعل مضارع، آپ کہیں گے یہاں تو دوسری جگہ پر حمزہ ہے، یاد رکھیں یہ پہلی جگہ ہی ہے، شروع میں علامت مضارع ہے، وہ علامت ہے، اس فعل کا اصلی حرف نہیں ہے۔ جیسے آپ نے فعل مضارع کی 4 علامتیں پڑھی، ان میں ایک یا ہے۔ یأکل وہ کھاتا ہے، مما یہ 2 لفظ ہیں، پہلے بھی ہم اسے کئی مرتبہ پڑھ چکے، من اور ما۔ من کا معنی سے، ما اسماء موصولہ میں سے، وہ کھاتا ہے اس میں سے۔ تأکلون، یہاں دیکھیں واو نون آخر میں آنا جمع کی علامت، اور شروع میں تا کا آنا گویا کہ یہ مخاطب ہے۔
وہ کھاتے ہیں اس میں سے، تأکلون تم کھاتے ہو، منہ جس میں سے، من حروف جارہ میں سے، ہو اٹیچڈ پرونون میں سے۔ 5ویں آیت ہے من اتی اللہ، من اسماء موصولہ میں سے، ریلیٹیو پرونون جو، اتا یہاں بھی دیکھیں پہلا حرف حمزہ ہے، اس کا معنی ہے آنا، جو آیا اللہ کے پاس، بقلب، اتا کا معنی آنا ہے، لیکن جب اس کے بعد با آ جائے، جیسے بقلب کے اوپر با ہے حروف جارہ میں، تو پھر اس کا معنی ہوگا لانا، جو لائے اللہ کے پاس، بقلب سلیم، سلامتی والا دل، قلب دل کو کہتے ہیں، سلیم سلامتی کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی محموز الفا جو قرآن پاک میں 39 افعال ہیں، لیکن ان کا استعمال 2420 مرتبہ ہے۔ اسی کی ایک مثال یہاں بھی دیکھیں، لئن، لام کا معنی البتہ، ان کا معنی اگر، اگر البتہ اگر، اکل فعل ماضی ہے، قرآن عربی سبق نمبر 9، اگر کھایا، ہو اس کو، یہ اٹیچڈ پرونون ہے، اکلہ، اگر کھایا اس کو، الذئب بھیڑیے نے۔ سورہ یوسف ہے آیت نمبر 14۔ آپ کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا اور آ کے اپنے والد سے جھوٹ بولا کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا۔ تو یہاں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو واقعی بھیڑیا نے کھا لیا۔ آگے آیت مسلسل جاری ہے۔ اگلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11، یہاں دیکھیں فَأَخَذَ، یہاں بھی آپ کہیں گے جی فا اس کے شروع میں آیا، تو یہ فا حروف عاطفہ میں سے ہے، حرف ہے، اس ورب کا حصہ نہیں، جس کا معنی پس، سو، تو، چنانچہ، لہٰذا ہم سب کر سکتے ہیں۔ پس اخذ، پکڑا، اخذ کا معنی لینا بھی ہوتا ہے، پکڑنا بھی، ہم ان کو، یہ ہم اٹیچڈ پرونون میں سے، پس پکڑا ان کو اللہ، اللہ نے، بذنوبہم، یہ 3 لفظ ہیں، ایک اس میں با ہے جو حروف جارہ میں سے ہے، سبق نمبر 7۔ دوسرا ذنوب، ذنب کی جمع ہے، ذنب عربی میں گناہ کو کہتے ہیں، ہم اٹیچڈ پرونون میں سے، پس پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تیسری آیت امر، جس کا معنی ہے حکم دیا، چونکہ فعل ماضی ہے، حکم دیا، ربی، 2 لفظ ہیں، ایک ہے رب، ایک ہے یا، جو اٹیچڈ پرونون ہے، میرے رب نے، بالقسط، قسط عربی میں انصاف کو کہتے ہیں، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا۔ آخر میں ایک اہم ترین آیت کو سمجھ لیں جو سورہ آل عمران کی 110 نمبر آیت ہے، امت مسلمہ کی، جس میں فضیلت بھی ہے اور امت مسلمہ کی ایک ذمہ داری بھی ہے، یعنی اس امت کو باقی امتوں پر فضیلت ملی۔ فضیلت کس وجہ سے ملی؟ کہ انہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری ملی۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری جو اللہ جل شانہ اپنے نبیوں کو دیا کرتے تھے ختم نبوت کی برکت سے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، اس کی برکت سے اللہ جل شانہ نے وہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی۔ تو پڑھیں اور دیکھیں اور اس ذمہ داری کا احساس پیدا کر کے نبھانے کی بھی کوشش کریں۔ کنتم، 2 لفظ ہیں، ایک ہے کن، ایک ہے تم۔ کن کانا سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہونا، تم ہو، تم کا معنی میں عرض کر چکا ہوں، اس کا معنی تم ہی ہوتا ہے۔ خیر، بہترین، امت، امت، عربی میں جب اسے لکھا جاتا ہے تو گول تا کے ساتھ، جبکہ اردو میں لمبی تا کے ساتھ۔ تم بہترین امت ہو، خیرہ کا معنی بہترین۔ اخرجت، نکالی گئی ہو، یہ ثلاثی مزید پڑھیں گے تو اس میں پیسیو وائس ہے، فعل مجہول، کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے، لام کا معنی لیے، یہ سبق نمبر 7 حروف جارہ میں سے ہے، اور الناس لوگوں، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون، یہاں دیکھیں امر حمزہ ہے، شروع میں علامت مضارع ہے تا، جس کا معنی ہے آپ، اور آخر میں واو بتا رہی، یہ جمع ہے۔ تم حکم دیتے ہو، بالمعروف، معروف عربی میں نیکی کو کہتے ہیں، نیکی کا۔ وتنہون، اور تم روکتے ہو، نہیں سے ہے، نہیں کا معنی ہوتا ہے روکنا، عن المنکر، برائی سے۔ وتؤمنون، شروع میں علامت مضارع ہے، آگے حمزہ، اور تم ایمان لاتے ہو، باللہ، اللہ پر، یعنی امت مسلمہ کی ذمہ داری کہ اسے لوگوں کے نفع کے لیے، یہ لام للناس میں جو لام ہے یہ نفع کے لیے ہوتا ہے، اور علی یہ نقصان کے لیے، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو۔
وہ نفع کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے کہ ہم خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو نیکی کا حکم کریں، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو برائی سے بچانے کی کوشش اور فکر کریں۔ اللہ اس ذمہ داری کا ہم میں احساس پیدا فرمائے۔